سورہ یاسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ صدق اللہ العظیم۔ یاسین کی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب القرآن قرار دیا ہے، یہ قرآن مجید کا دل ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کا جو اسلوب ہے، سٹائل ہے، اس کے اندر واقعتاً کچھ ایسی کیفیت ہے جس کو کہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن پڑھتے ہوئے انسان اس کو محسوس کرتا ہے کہ کوئی ارتعاش تھا یہ پیدا کرتی ہے انسان کے اندر، جس طرح دل دھڑکتا ہو۔ ایک اور اعتبار سے یہ بات میرے سامنے آئی کہ میں نے جو عرض کیا تھا آپ سے کہ جو 6 گروپ ہیں مکی صورتوں کے، ان میں سے پہلے 2 گروپ جن میں سورہ انعام و اعراف اور اس کے بعد 14 صورتیں یونس سے لے کر مومنون تک، ان میں زیادہ زور جو ہے مکی صورتوں کے مضامین میں سے وہ ایمان بالرسالت پر ہے۔ اس کے بعد جو 2 گروپ ہیں جن میں سے کہ دوسرے کو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، پہلا وہ تھا جس میں کہ 8 صورتیں تھیں، سورہ فرقان سے لے کر وہ چلی اور سورہ سجدہ پر ختم ہوئی۔ اس کے بعد مدنی صورت آ گئی سورہ احزاب، 8 وہ صورتیں تھیں، اور اس کے ساتھ ہی 13 صورتیں یہ ہیں کہ جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، جن میں سے کہ اب ہم تیسری پر ہیں، سورہ یاسین پر۔ سورہ سبا اور سورہ فاطر آ چکی ہیں۔ اگر ان دونوں کو جمع کیا جائے کہ ان کی تعداد بنتی ہے 23 صورتوں کی بنتی ہے، 13 اور 21۔ ان 21 صورتوں میں سے 10 ادھر اور 10 ادھر، اور بالکل بیچ میں یہ سورہ یاسین ہے۔ 8 صورتیں سورہ فرقان سے لے کر سورہ سجدہ تک، 2 صورتیں سورہ سبا اور سورہ فاطر، 10 ہو گئی، اور اس کے بعد پھر 10 صورتیں ہیں مکیات۔ درمیان میں گویا کہ اس گروپ کی اور اس گروپ، ان دونوں گروپوں میں زیادہ زور تو توحید کے اوپر ہے، شرک کی مذمت اور اللہ تعالیٰ کی شان توحیدی جو ہے اس حوالے سے۔ اور دوسرا یہ کہ قرآن مجید میں یہ درمیان سے ذرا ہٹ کر ہے، جیسے کہ قلب جو ہے انسان کا وہ کہیں بیچ میں نہیں ہے بلکہ ایک طرف ہٹ کر ہے۔ اسی طریقے سے یہ اس اعتبار سے بھی مصحف میں بھی اس کا مقام جو ہے وہ قلب سے مشابہ ہے، اور چونکہ اصل مضمون جو ہے قرآن مجید کا وہ توحید ہے، اور توحید کے کی یہ جو صورتیں ہیں 2 گروپوں کی، ان کے عین وسط میں، اور یہ بالکل منفرد ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، یاسین اور قسم ہے قرآن حکیم کی۔ یہ سورہ طٰہٰ اس سے پہلے جو آ چکی ہے، اس کے بارے میں بھی گمان یہ کہ حضور کے ناموں میں سے ہے، اور یاسین کے بارے میں بھی کہ حضور کا نام ہے، واللہ اعلم۔ والقرآن الحکیم، اور قسم ہے قرآن حکیم کی، اور قسم سے مراد عربی زبان میں گواہی ہوتی ہے، گواہ ہے یہ قرآن حکیم، حکمت بھرا قرآن۔ کس شے پر قسم کھائی جا رہی ہے؟ مقسم علیہ کیا ہے؟ کس پر گواہ ہے؟ انک لمن المرسلین، یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مرسلین میں سے ہیں، بھیجے ہوئوں میں سے ہیں، آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یعنی در حقیقت حضور کی رسالت کی سب سے بڑی مصدق اور اس کا سب سے بڑا ثبوت، اور گویا کہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن حکیم ہے۔ اور بہت سی صورتوں میں آپ دیکھیں گے قاف والقرآن المجید، اس میں ابھی صاد والقرآن ذی الذکر، حامیم والکتاب المبین، تو وہاں یہ سمجھیے کہ وہاں ان قسموں کے بعد مقسم علیہ جس چیز پر قسم کھائی گئی ہے وہ بیان نہیں ہوئی، اسی کو انک لمن المرسلین ہر جگہ محذوف مانا جائے گا۔ اس اعتبار سے ایسی تمام صورتوں کے لیے یہ سورہ مبارکہ ذروۂ سلام ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، اور سیدھے راہ پر ہیں، سیدھے راستے پر۔ تنزیل العزیز الرحیم، اور اس قرآن کا اتارا جانا ہے اس ہستی کی جانب سے کہ جو العزیز ہے، زبردست، اور الرحیم ہے، رحم فرمانے والا۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ آپ خبردار کر دیں اس قوم کو کہ جن کو اس سے پہلے خبردار نہیں کیا گیا، جن کے آباء و اجداد کو خبردار نہیں کیا گیا، فہم غافلون، پس وہ غافل ہے، بے خبر ہے، انہیں نہ نبوت کا پتہ ہے، نہ رسالت کا پتہ ہے، نہ کتابوں کا پتہ ہے، نہ شریعت کا پتہ ہے۔ یہی مضمون تقریباً سورہ سجدہ میں بھی آ چکا ہے، فہم غافلون۔ ایک طرح سے گویا کہ ان کی طرف سے ایک رعایت کا انداز ہے جو یہاں اختیار کیا گیا ہے کہ یہ لوگ تو ان کا غافل ہونا بالکل قرین قیاس ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں کوئی نبی آیا نہیں، کوئی رسول آیا نہیں، کوئی کتاب آئی نہیں۔ لقد حق القول علی اکثرہم، لیکن اب صورتحال یہ بن گئی ہے کہ حضور کے آنے کے بعد ان کی دعوت کو قبول نہ کر کے اب یہ اس جگہ پہنچ گئے ہیں کہ لقد حق القول علی اکثرہم، ان کی اکثریت اور عذاب الہی کے مستحق ہو چکی ہے، اور اللہ کا قول یا اللہ کا قانون جو ہے وہ ان کے اوپر لگ چکا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں فلاں دفعہ لگ گئی ہے، تو قانون خداوندی کی وہ دفعہ جو ہے عذاب کی وہ ان کے اوپر لگ چکی ہے۔ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلال،
ہم نے ان کی گردنوں کے اندر طوق ڈال دیے ہیں، فہی الی الاذقان، اور وہ طوق ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں، فہم مقمحون، جس کی وجہ سے ان کی گردنیں الل رہی ہیں، اونچی ہو گئی ہیں۔ یعنی انسان سامنے دیکھے تو اسے کچھ نظر آئے گا، لیکن ان کے طوق ایسے ڈال دیے گئے ہیں کہ ان تھوڑیوں کو اوپر کر دیا ہے انہوں نے، جس کی وجہ سے ان کی نگاہیں جو ہے وہ ادھر ہو گئی ہیں، تو اب ان کو نظر نہیں آ رہا۔ وجعلنا من بین ایدیہم سدا، ہم نے ان کے سامنے بھی دیواریں حائل کر دی ہیں، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے بھی۔ یہ مضمون اس سے پہلے اس کے بعد بھی آئے گا اس سورہ مبارکہ میں، تو سمجھ لیجئے اس کی تعبیر یہی ہے کہ انسان کے سامنے وہ سب کچھ ہے جو آیات ہیں، آیات آفاقی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں، یہ ساری آیات یہ سامنے ہیں۔ اور ایک ہے وہ تاریخی جو آیات ہیں، آیات تاریخی، ایام اللہ، کیا کیا ہوا ہے قوموں کے ساتھ۔ تو گویا کہ یا تو انسان سبق حاصل کرتا ہے التذکیر بآلاء اللہ سے، اور یا سبق حاصل کرتا ہے التذکیر بایام اللہ سے، جو پچھلی تاریخ ہے۔ لیکن یہ وہ بدبخت ہیں کہ ان کی آنکھوں کے اوپر سامنے بھی ان کے جو ہے وہ دیوار حائل ہو چکی ہے کہ اس دنیا کے اندر جو نشانیاں اللہ کی ان کو نہیں دیکھ پا رہے، اور ان کے پیچھے بھی دیوار حائل ہو چکی ہے کہ ماضی کی تاریخ سے بھی یہ کوئی سبق حاصل نہیں کر پا رہے۔ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم، تو ہم نے ان کو ڈھانپ دیا ہے، فہم لا یبصرون، اب وہ دیکھ نہیں سکتے۔ وسواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ سورۃ البقرہ کی آیت جو ہے وہ جو کہ تو آ گئی ہے۔ اب ان کے حق میں بالکل برابر ہے، نبی خواہ آپ انہیں انذار فرمائیں اور خواہ نہ فرمائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ انما تنذر من اتبع الذکر، آپ خبردار تو انہی کو کر سکتے ہیں جو ذکر کی پیروی کریں، ذکر کو سنیں، اس پر توجہ کریں، اس کا اتباع کریں۔ وخشی الرحمن بالغیب، اور غیب میں ہوتے ہوئے بھی رحمان کا ان کے اندر خوف ہو، خشیت ہو۔ فبشرہ بمغفرۃ من رب کریم، تو ایسے لوگوں کو آپ بشارت دے دیجئے مغفرت کی اور بہت بڑے اجر کی۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، یقیناً ہم ہی ہیں کہ جو زندہ کریں گے مردوں کو۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب، اور ہم لکھ رہے ہیں ما قدموا، جو کچھ کہ انہوں نے آگے بھیجا، یعنی انسان مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں جو اعمال بھیج رہا ہے، جو اس کے اعمال نامے میں درج ہو رہے ہیں، جو کریڈٹ اور ڈیبٹ ہو رہا ہے۔ وآثارہم، اور اپنے پیچھے جو وہ اثرات چھوڑ گئے ہیں۔ کسی نے کوئی کسی نیک کام کا آغاز کیا ہے تو اب ظاہر بات ہے اس کے بعد اس کام کا تسلسل ہے، تو اس کام کا اجر و ثواب اس کے حساب میں لکھا جاتا رہے گا جب تک کہ وہ نیک کام دنیا میں جاری رہے گا۔ اسی طرح کسی نے کسی بے حیائی کے کام کا آغاز کیا ہے، کسی نے کوئی اور اسی طرح کی شرارت جو ہے وہ شروع کی ہے، تو جہاں تک یہ شرارت دنیا میں رہے گی، اس کے اثرات جہاں تک پہنچیں گے تو اس کے حساب میں جو ہے اس کا جرم جو ہے اس کے ہاں بھی لکھا جاتا رہے گا۔ تو نکتب ما قدموا وآثارہم، ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے بھیج دیا ہے وہ بھی، اور جو ان کے آثار ہیں جو یہ پیچھے چھوڑ کر آئیں گے، اثرات اپنے اعمال کے، چاہے وہ اعمال بد ہیں یا نیک، ہم لکھ رہے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر چیز کو احاطہ کیا ہوا ہے پوری طریقے سے ایک ایسی کتاب میں جو کھلی ہوئی کتاب ہے، امام مبین، وہی جو ام الکتاب بھی جسے کہا گیا ہے بار بار، یہ اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور ان کے سامنے مثال ایک بیان کیجئے ایک بستی والوں کی۔ اِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ، جبکہ ان کے پاس رسول آئے۔ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، جبکہ ہم نے پہلے بھیجے ان کی طرف دو رسول۔ اب اس کے بارے میں بہت سی آراء ہیں۔ ایک عام خیال یہ ہے کہ اصل میں یہاں رسول سے مراد اللہ کے نبی نہیں، اللہ کے رسول نہیں، بلکہ کسی اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کو بھیجا، اس رسول نے پھر اپنے شاگردوں کو، اپنے حواریین کو، زیادہ خیال حضرت مسیح کے حواریین کے بارے میں ہے کہ انہوں نے جب جا کر ان میں سے دو حضرات نے انطاکیہ میں تبلیغ کی تھی۔ انطاکیہ جو شہر ہے، جو کہ یہ سمجھیے کہ شام اور ترکی کے تقریباً سرحد پر ہے، تو انطاکیہ میں جو معاملہ ہوا، یہ ماجرا ہوا، یہ خیال ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ہی کے براہ راست نبی ہوں، اس لیے کہ رسول کے رسول یہ لفظ جو ہے بعض احادیث میں آئے ہیں۔ حضور نے جب مدینہ تشریف لائے تھے آپ صلح حدیبیہ کے بعد، تو وہاں چونکہ آپ نے بیعت لی تھی مسلمانوں سے، بیعت جو صحابہ کرام نے کی تھی بیعت رضوان، تو مدینے آ کر پھر آپ نے خواتین سے بھی بیعت لی۔ اس کے لیے حضرت عمر کو بھیجا کہ جاؤ تم میری طرف سے، میری جانب سے تم بیعت لے لو۔ تو وہ جب گئے ہیں خواتین کے مجمع میں تو انہوں نے جو الفاظ کہے وہ یہ کہ انا رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں۔ اللہ نے رسول کو بھیجا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد نے بھیجا ہے مجھے آپ کے پاس۔ اسی طریقے سے حضرت سعد بن ابی وقاص کا جو قول تھا، جو ایرانیوں سے انہوں نے کہا تھا انا قد ارسلنا، ہم بھیجے گئے ہیں، اللہ نے بھیجا اپنے رسول کو محمد کو اور انہوں نے بھیجا ہے ہمیں۔ تو یہ امکان تو موجود ہے لیکن یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے۔
بہرحال ان کے پاس پہلے کوئی دو رسول بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون بھی تھے۔ فَكَذَّبُوهُمَا، تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تو ہم نے ان دو کو مزید قوت دی ایک تیسرے سے، ایک تیسرا اور رسول بنا کر ہم نے بھیج دیا۔ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، انہوں نے کہا ان لوگوں سے، اس بستی والوں سے، کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اللہ کی طرف سے۔ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، انہوں نے کہا کہ تم نہیں ہو مگر ہم جیسے انسان۔ وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَٰنُ مِن شَيْءٍ، اور رحمان نے کوئی شے نہیں اتاری ہے، إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ، یہ تم سب جھوٹ بول رہے ہو، تم نے جھوٹ گھڑ لیا ہے۔ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ، اور ظاہر بات ہے کہ کوئی اور دلیل تو وہ نہیں دے سکتے۔ انہوں نے اپنے اس یقین کا اذعان کا پھر دوبارہ اظہار کیا، ان کا نہیں، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف اس کی جانب سے بھیجے ہوئے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ساتھ ہی یہ بھی جان لو کہ ہماری کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کا پیغام تم تک صاف صاف پہنچا دیں۔ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، کہا کہ ہمیں تو آپ کی نحوست سے کچھ اندیشہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے آپ کی وجہ سے ہم پر کوئی نحوست نہ آ جائے، کوئی اللہ کی پکڑ نہ آ جائے۔ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا، اگر تم لوگ باز نہ آئے جو بھی تم دعوت دے رہے ہو، لَنَرْجُمَنَّكُمْ، تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور یا یہ کہ کوئی اور عذاب علیم تمہیں پہنچے گا ہماری جانب سے۔ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ، کہا تمہاری نحوست تو تمہارے اپنے ساتھ ہے۔ أَإِن ذُكِرْتُمْ، تم یہ بات کہہ رہے ہو کہ تمہیں ہم نصیحت کر رہے ہیں، تمہیں نصیحت کی گئی ہے، یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، تمہاری اپنے قلوب کے اندر یہ حقائق موجود ہیں، ذرا کبھی دیکھو۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، ہم تو صرف یاد دہانی کرانے کے لیے آئے ہیں۔ ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، لیکن یہ کہ تم لوگ جو ہو بہت ہی حد سے بڑھ جانے والے ہو۔ وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعى، اب اس بستی کے لوگوں میں سے ایک شخص آیا دوڑتا ہوا، اور بستی کے پرلے سرے سے۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، تو انہوں نے کہا، اس شخص نے آ کر کہا، ہے میری قوم کے لوگوں، ان رسولوں کی بات کا اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان کو مانو، ان کی تصدیق کرو۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا، دیکھو انہوں نے تم سے کوئی اجرت نہیں مانگی، تم سے کوئی اور کسی شے کا تقاضا نہیں کیا، پیروی کرو ان کی جو تم سے کسی اجر یا اجرت کے طالب نہیں۔ وہم مہتدون، اور دیکھو ان کی سیرتیں، دیکھو ان کے کردار، دیکھو یہ لوگ جو ہے ہدایت یافتہ ہیں، ان کی شخصیتیں، ان کی سیرتیں۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، اور اس شخص نے، یہ بستی والوں میں سے وہ شخص ہے، انہوں نے کہا مجھے کیا سبب ہو سکتا ہے کہ میں نہ بندگی کروں اس ہستی کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے؟ یہی تو دعوت لے کر آئے ہیں کہ خدا واحد کی بندگی کروں، تو کیا رکاوٹ ہے؟ مالیا، کیا سبب ہو سکتا ہے لاحق مجھے کہ میں نہ پوجوں اور نہ پرستش کروں اس کی کہ جس نے مجھے پیدا کیا؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا۔ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اس کے سوا کچھ معبودوں کو مانوں، کچھ گاڈز اینڈ گاڈیسز کا اقرار کروں؟ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، اگر رحمان میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر لے، مجھے کوئی ضرر پہنچانے کا، نقصان پہنچانے کا، تو ان کی سفارش مجھے کچھ نہیں بچا سکتی اللہ کی اس پکڑ سے، اور اللہ کی طرف سے اللہ کی جو بھی فیصلہ ہو جائے گا اس سے۔ وَلَا يُنقِذُونَ، نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، تو ایسی عاجز ہستیوں کو میں خدائی میں شریک کر دوں اور ان کو بھی میں مان لوں تو میں تو اس وقت بہت ہی بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو یہ بات جب انہوں نے کہی، انی آمنت بربکم فاسمعون، دیکھو سن لو، میں تو ایمان لایا تمہارے رب پر، یعنی جن کی طرف بلانے کے لیے یہ تینوں رسول اللہ نے بھیجے ہیں، یہ اللہ کے رسول کی طرف سے جو تین پیغامبر ایلچی آئے ہیں توحید کی دعوت دینے کے لیے، تم مانو نہ مانو سن لو، میں ایمان لایا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنا غصہ چڑھا۔ رسول تو باہر سے آئے تھے، ان پر تو اتنی زیادہ ان کو کوئی بہت زیادہ جو ہے غصہ نہیں آیا تھا، یہ اپنے میں سے جب ایک آدمی جب اس نے تصدیق کی ہے تو ان کا غصہ جو ہے وہ ایسا ہوا کہ وہ اس کو ضبط نہیں کر سکے۔ قیل ادخل الجنہ، یعنی انہوں نے فوراً اسے قتل کر دیا۔ اور جب قتل ہو جاتا ہے کوئی اللہ کی راہ میں، تو چونکہ جو مقتول ہے اللہ کی راہ میں، جس کو ہم شہید کہتے ہیں، اس کے لیے انتظار نہیں ہے یوم حشر کا، بلکہ وہ سیدھا جنت میں اسی وقت جاتا ہے۔ قیل ادخل الجنہ، کہہ دیا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں۔ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اس نے کہا کاش کہ میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کیسی میری مغفرت فرمائی ہے اور مجھے کیا میرا اعزاز و اکرام ہوا ہے جنت کے اندر۔ وجعلنی من المکرمین، مجھے تو باعزت لوگوں میں شامل کر دیا اللہ نے۔ تو چنانچہ اس کا تو نقشہ آپ خود جو ہے اس کو ویژولائز کیجئے کہ جو بھی وہ شخص تھا، اس کی کوئی بیوی ہوگی وہ رو رہی ہوگی، اس کے بچے ہوں گے وہ رو رہے ہوں گے، اس کے ماں باپ اگر تھے تو وہ جو ہیں ان کو غشی طاری ہو رہی ہوگی کہ ہمارا بیٹا جو ہے اس طرح ہلاک کر دیا گیا۔ لیکن اب جو یہ غیب کا پردہ ہمارے
اور وہ جو عالم غیب ہے اس میں جو حائل ہے. تو یہاں جو رو رہے ہیں ادھر وہ جو اللہ کا بندہ وہ کہہ رہا ہے کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ انہیں تو پھر افسوس نہ کریں یہ کہ مجھے تو اللہ نے کیا اعزاز و اکرام جو عطا کیا ہے اور کیا میری مغفرت کی ہے. قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء. اور پھر ہم نے نہیں نازل کیا اس کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر آسمان سے. وما كنا منزلین، اور ہمیں کوئی فوج اتارنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، وہ تو بس صرف ایک چیخ تھی، ایک چنگھاڑ تھی، ایک بڑی آواز تھی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سب کے سب بجھ کر رہ گئے، جیسے آگ بھڑک رہی ہو اور ایک دم بجھ جائے، ختم ہو گئے. یا حسرۃ علی العباد، حسرت ہے، افسوس ہے بندوں کے حال پر. ما یاتیہم من رسول اللہ کانوا بہ یستہزئون، نہیں آتا ان کے پاس کوئی بھی رسول مگر یہ کہ وہ اس کا استہزاء ہی کرتے ہیں. الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کتنی ہی بستیوں کو اور کتنی نسلوں کو اور قوموں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا ہے. انہم الیہم لا یرجعون، کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آتے، چلے گئے، سب کے سب چلے گئے، ختم ہو گئے، ماضی کا ایک حصہ بن چکے ہیں. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ معدوم ہو گئے، اب لوٹ کر تو نہیں آئیں گے دنیا میں، لیکن موجود تو ہیں، عالم برزخ میں تو ہیں، لوٹ کر دنیا میں نہیں آئیں گے، معدوم نہیں ہو گئے. لیکن یہ کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر یہ کہ ہم سب کو جمع کر دیں گے، وہ سب ہمارے پاس محضرون حاضر کر دیے جائیں گے، پکڑے ہوئے آئیں گے. وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ان کے لیے ایک نشانی ہے، آیت ہے، یہ زمین جو مردہ پڑی ہوتی ہے. أَحْيَيْنَاهَا، ہم اسے زندہ کر دیتے ہیں، بارش برساتے ہیں اور اس میں زندگی کے آثار شروع ہو جاتے ہیں. وَأَخْرَجْنَا بِهَا حَبًّا، اور اس سے ہم اناج پیدا کرتے ہیں. مِنْهُ يَأْكُلُونَ، جس کو وہ کھاتے ہیں، جو ان کے لیے غذا بنتا ہے. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، اور ہم نے ان کے لیے بنا دیے ہیں باغات کھجور کے، وَأَعْنَابٍ، اور انگوروں کے. وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور اس میں ہم نے چشمے جاری کر دیے ہیں. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ وہ اس کے جو میوے ہیں ان کو کھائیں. وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، یہ ان کے ہاتھوں نے تو نہیں بنایا، یہ کھجور کس نے بنائی ہے، یہ انگور کس نے بنا دیے ہیں، کیا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں؟ یہ آگے چل کے سورہ واقعہ میں آئے گا کہ یہ چیزیں ہم اگاتے ہیں، نحن المنشئون، یا کسی اور نے ان کو اگایا ہے. کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں، کون کرتا ہے، کون؟ تو فرمایا کہ یہ ان کے ہاتھوں کے تو یہ بنائے ہوئے نہیں ہے. افلا یشکرون، تو کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، بڑا پاک ہے وہ کہ جس نے پیدا کیا ہے تمام جوڑوں کو، جتنے بھی ہیں، کلھا مما تنبت الارض، جو زمین سے پیداوار ہوتی ہے وہ بھی جوڑوں کی شکل میں ہے. ومن انفسہم، خود یہ جوڑوں کی شکل میں ہے، مرد اور عورت. ومما لا یعلمون، اور اس طرح اور بہت سی ہماری مخلوقات بھی نہیں جانتے بھی نہیں ہیں، وہ بھی جوڑوں کی شکل میں ہے. وآیۃ لہم اللیل، اسی طرح ایک نشانی ان کے لیے ہے رات. نسلخ منہ النہار، یہ ایسے ہے کہ جیسے سیاہ چادر کے اوپر دن کی چادر جو تھی وہ آ گئی تھی روشن چادر، ایک سیاہ چادر نیچے سفید اوپر ہے، ہم نے کھینچ لی ہے وہ دن والی چادر. نسلخ منہ النہار، ہم اس سے دن کو کھینچ لیتے ہیں. فاذا هم مظلمون، تو وہ سیاہ چادر رہ جاتی ہے، پھر یہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں. والشمس تجری لمستقر لها، اور سورج چل رہا ہے اور چلتا رہے گا، اس کا ایک مستقر ہے، اس کا ٹھہرا ہوا راستہ ہے جس پر یہ چل رہا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ اندازہ جو ہے کیا ہوا ہے اس کا جو العزیز ہے، العلیم ہے، زبردست ہے اور علم والا ہے. والقمر قدرناہ منازل، اور چاند کی ہم نے مقرر کر دی ہیں منزلیں. حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ پھر وہ دوبارہ ہو جاتا ہے ایک سوکھی ہوئی ٹہنی کی طرح. جب آخر میں چاند رہ جائے گا 27ویں شب کو آپ دیکھیے گا صبح کے وقت، تو وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ چاند جو ہے وہ بالکل معلوم ہوتا ہے کوئی درخت کی سوکھی ہوئی سی شاخ ہے. ارجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، نہ تو یہ امکان ہے چاند سورج کے لیے کہ وہ پکڑ لے جا کر قمر کو، یہ ایک دوسرے کے پیچھے ہی ہے. ولا الليل سابق النهار، نہ یہ رات جو ہے وہ دن سے آگے نکل سکتی ہے اور دن سے آگے بڑھ سکتی ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور یہ سب کے سب اجرام سماویہ جو ہیں اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ان کی اولاد کو ہم نے ایک کشتی میں سوار کرایا جو بھری ہوئی کشتی تھی. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں اشارہ خاص طور پر جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرف ہے. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ،
اور یہ کہ ہم نے اسی طرح کی اور چیزیں بھی ان کے لیے بنا دی ہیں جس پر کہ یہ سواری کرتے ہیں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، تو کوئی نہ ہو جو ان کی فریاد کو آ سکے، کوئی فریاد رس ان کو نہ ملے، وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اور نہ ہی ان کو کوئی چھڑانے والا ملے، کوئی یہ چھڑائے جائیں، نہ ہی یہ چھڑائے جائیں گے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اگر نہ ہو ہماری رحمت اور ہماری طرف سے فیصلہ کہ ایک وقت معین تک کے لیے انہیں کام چلانے کی اور یہاں رہنے اور بسنے کے لیے ضروری ساز و سامان فراہم کر دیا جائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو ذرا دھیان کرو اور سوچو اور سبق حاصل کرو اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور اس سے جو تمہارے پیچھے ہے۔ یہاں اتقو جو ہے بچنے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ کہ تم توجہ کرو، ان سے سبق حاصل کرو، اس سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ ما بین ایدیکم، جو تمہارے سامنے، یہ وہی جو آیات الہیہ، آیات آفاقیہ جو ہماری نگاہوں کے سامنے پھیلی ہوئی ہیں، وما خلفکم، اور جو پرانی تاریخ ہے، جو تذکیر بایام اللہ، ان سے جو ہے سبق حاصل کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وما تاتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی بھی نشانی اس کے ان کے رب کی نشانیوں میں سے مگر یہ کہ وہ اس سے اعراض ہی کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے خرچ کرو جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے، غریبوں کو کھلاؤ، بھوکوں کو دو، یتیموں کی سرپرستی کرو۔ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو یہ کافر کہتے ہیں اہل ایمان سے، أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، کیا ہم انہیں کھلائیں کہ جنہیں اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ اللہ نے انہیں بھوکا رکھا ہے، اللہ تو قادر ہے، کیا ان کا پیٹ نہیں بھر سکتا تھا؟ اس کا مطلب اللہ چاہتا ہے یہ بھوکے رہیں، تو اللہ کی مشیت تو یہ کہ بھوکے رہیں، اور تم چاہتے ہو کہ ہم انہیں کھانا کھلائیں۔ تو أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، کیا ہم کھلائیں ان کو کہ جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، یہ تم ہمیں نصیحتیں نہ کرو، تمہاری جو ہے باتیں جو ہیں یہ کسی حقیقت پر اور کسی علم پر مبنی نہیں ہے، تم خود بھٹکے ہوئے ہو۔ جو نصیحت کرنے والے انہیں یہ کہہ رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ وعدہ پورا اگر تم سچے ہو، کب عذاب آئے گا، کب قیامت آئے گی۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، یہ نہیں انتظار کر رہے مگر بس ایک چنگھاڑ کا، تَأْخُذُهُمْ، وہ ان کو آ پکڑے گی، وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، اور وہ اسی طرح جھگڑ رہے ہوں گے، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً، پھر نہ انہیں اس کی مہلت ملے گی کہ وہ وصیت ہی کر سکیں، وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، اور نہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر جا سکیں گے، وہ تو اچانک جو کا توں، جیسے کہ اس سے پہلے آیا إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، ایک چنگھاڑ تھی بس اس کے بعد وہ بجھ کر رہ گئے جیسے آگ بجھ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب وہ چنگھاڑ آئے گی فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، نہ تو ان کو یہ مہلت ملے گی، یہ طاقت ہوگی کہ وصیت کریں، اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف دوڑ سکیں گے۔ ونفخ فی الصور، اور پھر سور میں پھونکا جائے گا، فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، تو پھر یہ اچانک اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف چلنا شروع کر دیں گے، چاروں ناچار کشاں کشاں۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت، کس نے ہمیں اٹھا لیا اپنی قبروں سے؟ ھذا ما وعد الرحمن، ارے یہ تو وہی دن آ گیا جس کا کہ رحمان نے وعدہ کیا تھا، وصدق المرسلون، اور یہ تو پھر جو رسولوں نے بات بتائی تھی، جو خبر دی تھی کہ بعد الموت کی، یقیناً وہ سچی نکلی۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع لدینا محضرون، پھر ایک ہی چنگھاڑ ہوگی اور اس کے نتیجے میں سب کے سب ہمارے سامنے آ کر حاضر ہو جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو پھر آج کے دن نہ کسی جان پر کوئی ظلم کیا جائے گا، وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، نہ تمہیں بدلے میں دیا جائے گا مگر وہی کچھ کہ جو تم عمل کرتے رہے تھے۔ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ، یقیناً جنت والے لوگ اس دن بڑے شغل میں ہوں گے اور خوشیاں منا رہے ہوں گے، باتیں کر رہے ہوں گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیوییں وہ سایوں کے اندر، درختوں کے سائے میں بیٹھے ہوں گے، علی الارائک کے تختوں پر بیٹھے ہوئے، ٹیک لگائے ہوئے۔ لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے وہاں تمام میوے ہوں گے، ولہم ما یدعون، اور ان کے لیے ہر وہ شے جس کا وہ آرڈر دیں گے، جو چیز طلب کریں گے حاضر کر دی جائے گی۔ سلام قولا من رب الرحیم، اور رب رحیم کی طرف سے سلام آتا رہے گا، اللہ کی طرف سے ان کے لیے سلامتی کے پیغام آتے رہیں گے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور کہہ دیا جائے گا کہ اے مجرموں، اے کافروں، اے مشرکوں، اب تم ذرا علیحدہ ہو جاؤ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، علیحدہ ہو جاؤ۔ أَلَمْ أَعْهِدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ،
اے آدم کی نسل، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لے لیا تھا کہ شیطان کی بندگی مت کرنا؟ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وان اعبدونی، اور میری ہی بندگی کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور اس نے تو تمہاری بہت بڑی تعداد کو، بڑی خلقت کو گمراہ کر کے لے گیا۔ افلم تکونوا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے تھے؟ ہم نے تمہیں عقل دی تھی۔ ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، اب یہ جہنم ہے، یہ حاضر ہے جس کا کہ تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، اب داخل ہو جاؤ اس میں اپنے کفر کی وجہ سے جو تم کرتے رہے تھے۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے۔ وتکلمنا ایدیہم، ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھ، جو بھی عمل انہوں نے کمائے تھے ہاتھ گواہی دیں گے کہ اس نے ہمارے ذریعے سے یہ کام کیا۔ وتشہد ارجلہم، اور ان کے جو پیر ہیں، پاؤں ہیں، وہ بھی گواہی دیں گے ان کے خلاف، بما کانوا یکسبون، ان چیزوں کے بارے میں کہ جو وہ کمائی کرتے رہے تھے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں، ابھی ان کی بینائی چلی ہو جائے۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، پھر یہ دوڑے راستہ پانے کے لیے، لیکن کہاں سے سوج ملے گی، کہاں دیکھ سکیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ہم ان کی صورتیں مسخ کر دیں، ان کے اپنے مقام پر جہاں ہیں، دیر اینڈ دین ان کی صورتیں مسخ ہو جائیں۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، تو نہ تو وہ آگے چل سکیں، وَلَا يَرْجِعُونَ، نہ پیچھے آ سکیں۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، اور جس کو ہم زیادہ عمر بنا دیتے ہیں، زیادہ معمر کر دیتے ہیں، تو اس کی ہم جو قوا ہیں ان کو کمزور کر دیتے ہیں، اس کی خلقت جو ہے اس میں ضعف پیدا کر دیتے ہیں، کمی پیدا کر دیتے ہیں۔ بڑھاپا آتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ قوا ضعیف ہو جائیں گے، ہو گئے مزمحل قوائے غالب، اب عناصر میں اعتدال کہاں۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ فَلَا يَعْقِلُونَ، تو کیا یہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور دیکھو ہم نے اپنے اس رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم شعر نہیں سکھایا، اور وہ ان کے شایان شان بھی نہیں۔ وہ جو سورہ شعراء کے آخر میں آیا تھا، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، تو اگرچہ اس میں استثناء بھی ہے لیکن عام قاعدہ کلیہ یہی ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے حضور کو شعر نہیں سکھایا، آپ شعر نہیں کہہ سکتے تھے، بلکہ آپ کے اندر وہ جو ایک شعر کا ایک احساس ہوتا ہے، معنوی طور پر تو شعر کو سمجھنے کا، اس کے مفہوم کو پسند کرنے کا آپ کے اندر ملکہ موجود تھا، لیکن جو فنی ہے اس کے اندر جو وزن وغیرہ کا معاملہ ہے اس سے آپ بالکل نہ واقف تھے، بلکہ اس میں اکثر غلط کرتے تھے۔ آپ شعر پڑھتے تھے تو کہیں نہ کہیں سکتہ ہو جاتا تھا۔ جیسے آپ دیکھتے ہوں گے بہت سے لوگ ہیں شعر یاد انہیں بہت ہوتے ہیں، لیکن وہ شعر کی مناسبت نہیں ہوتی تو پڑھتے غلط ہیں۔ اسی مرتبہ اسی طرح ایک واقعہ ہوا کہ حضور نے ایک شعر پڑھا اور اس میں غلطی ہو گئی، وہ سکتہ ہو گیا، وہ شعر جو ہے بے وزن ہو گیا۔ تو حضرت ابو بکر مسکرائے، انہوں نے کہا انی اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ کو شعر نہیں سکھایا اللہ نے، تو گویا کہ اس کا مجھے ثبوت مل گیا کہ آپ واقعتاً شعر کے اس اعتبار سے فنی جہاں تک تعلق ہے، اس کا ذوق جو ہے وہ اللہ نے آپ میں پیدا ہی نہیں کیا۔ ہاں معنوی طور پر حضور بہت سے جو اشعار ہیں، بہت سے شعراء، آپ کا وہ قول بھی ہے کہ ان من الشعر لحکمۃ وان من البیان لسحرا، بہت سے شعر جو ہوتے ہیں بڑی حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، اور بہت سی تقریریں ایسی ہوتی ہیں، خطبے ایسے ہوتے ہیں کہ جو جادو کا اثر رکھتے ہیں۔ یہ حضور کا فرمان ہے، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، اور ہم نے انہیں شعر نہیں سکھایا اور نہ ہی یہ ان کے شایان شان ہے۔ ان هو الا ذکر وقرآن مبین، یہ تو بس ذکر ہے، یاد دہانی ہے، اور قرآن ہے، صاف ستھرا قرآن، روشن قرآن، اور یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ لینذر من کان حیا، تاکہ وہ خبردار کر دیں اسے جو زندہ ہو۔ اب یہاں خاص طور پر وہ جو بات میں نے بار بار کہی ہے بہت ہی کھل کر آ گئی، جو زندہ ہو۔ ابو جہل مردہ ہے، ابو لہب مردہ ہے، حیا مراد جس کی روح ابھی مری نہ ہو، جس کی فطرت بست نہ ہوئی ہو۔ اب وہ فطرت کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ کہ قرآن کی اصطلاح میں فطرت کس سے کہیں گے؟ وہی جو روح انسان کے اندر پھونکی گئی ہے، یا تو خلقت ہے اور یا فطرت ہے۔ خلقت ہے جس کا تعلق جو ہے ہماری سرشت جس کو فارسی میں کہتے ہیں خلقت، وہ ہے کہ جو عالم خلق سے متعلق ہے، اور جو زمین سے آئی ہے، مٹی سے بنی ہے، گارے سے بنی ہے، اس کے اندر جو بھی تقاضے ہیں، اس میں جو ضعف ہے، کمی ہے، اس میں کمزوری بھی ہے، اس میں جلد بازی بھی ہے، یہ ساری چیزیں اس سرشت میں خلقت میں موجود ہیں۔ فطرت وہ ہے وہ روح جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ فطرت جو ہے اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، وہ اعلیٰ شے ہے، وہ عالم بالا سے آئی ہے۔
تو یہاں یہ فرمایا گیا لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، جس کا دل زندہ ہے، جس کی روح بیدار ہے، تاکہ خبردار کر دے اس کو جو زندہ ہو۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں کے اوپر پھر جو ہے قول واقع ہو جائے، یعنی وہ مستحق ہو جائے عذاب کے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہم نے ان کے لیے چوپائے بنا دیے اپنے ہاتھوں سے، ہم نے بنائے ہیں، مما عملت ایدینا، اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے ہم نے ان کے لیے جانور پیدا کر دیے، فہم لہا مالکون، جن کے اب یہ مالک بنے پھرتے ہیں۔ یہ بھینسیں ہیں، میں اس کا مالک ہوں، یہ گائے ہیں، یہ میں مالک ہوں، یہ ریوڑ ہے بکریوں کا، ان کا میں مالک ہوں، یہ گھوڑا ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ بنائے کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا، تخلیق تو ہماری ہے، انعامن، چوپائے بنائے ہیں، فہم لہا مالکون، وہ اس کے مالک ہیں، وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ہم نے ان کو مطیع کر دیا ہے، مطیع فرمان کر دیا ہے۔ کس طریقے سے یہ بھینسیں ہیں اور گائیں ہیں اور اونٹ ہیں اور جانور ہیں، وہ انسان کے کام آ رہے ہیں، انسان کے جو مختلف مقاصد پورے کر رہے ہیں۔ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، ان میں سے وہ بھی ہیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، ان میں سے وہ بھی ہیں جن کا گوشت وہ کھاتے ہیں، جو ان کی غذا بنتی ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان کے لیے اس میں اور بھی بہت سی منفعتیں ہیں۔ کھالوں کا کیا کچھ بناتے ہیں، بالوں کا کیا کچھ بناتے ہیں، بالوں سے کمبل بناتے ہیں، کھالوں سے خیمے بنا لیتے ہیں، کھالوں سے جوتے بنا لیتے ہیں، چمڑوں سے کیا کچھ بن رہا ہے، اور بہت سی چیزیں جو آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ ان جانوروں کی کوئی ایک شے بھی، اب تو خون بھی ضائع نہیں جاتا، اس کو بھی محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ تمام چیزیں ہیں کہ جو انسان کے کام آ رہی ہیں، منافع ہیں اس میں لوگوں کے لیے، وہ مشارب، اور پینے کی جگہیں ہیں، ان میں گھاٹ ہیں، مشرب کہتے ہیں جہاں پر پیا جائے۔ ان وہ دودھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ان کے تھنوں کے اندر، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین مشروب جو ہے، یہ جس طریقے سے کہ کہیں پر کوئی جگہ ایسی ہو کہ جہاں پر جا کر کوئی مشروب حاصل کیا جائے، مشرب، اور جو اس کے پینے کی جگہ گھاٹ، تو یہ گویا کہ ہم نے نہایت لطیف چیز جو پینے کے لیے ان کی بنائی ہے، اس کے گھاٹ ہیں۔ وہ جو اسماعیل میرٹھی کی نظم ہے، اس کے 2 شعر مجھے مستحضر زیادہ رہتے ہیں، عام طور پر زیادہ تو نہیں ہے، کہ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی، اس مالک کو کیوں نہ پکارے جس نے پلائیں دودھ کی دھاریں۔ تو واقعہ یہ ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتی لوگ تو سیدھے تھن سے جو ہے سیدھا وہ اس کو وہ منہ کے اندر جو ہے دھارے وہ لیتے ہیں، اور وہ بہترین دودھ ہوتا ہے، بہترین مشروب ہے۔ وَذَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، تو کیا یہ اس پر شکر نہیں کرتے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور انہوں نے اللہ کے سوا اپنے لیے آلہہ گھڑ لیے ہیں، اختیار کر لیے ہیں، بہت سے معبود جو ہے تراش لیے ہیں، لعلہم ینصرون، شاید کہ ان کی مدد کی جائے، شاید یہ اللہ کے ہاں کام آ جائیں، شاید اللہ کے ہاں سفارش جو ہے ان کی وہ ہمیں بچا لے۔ لا یستطیعون نصرہم، وہ ہرگز کو استطاعت نہیں رکھتے ان کی مدد کی۔ وہم لہم جند محضرون، بلکہ یہ تو ان کے قیدی بن کر پیش کر دیے جائیں گے، جن کو یہ پوچھتے تھے وہی پکڑ پکڑ کر آئیں گے کہ اللہ یہ ہیں وہ بدماش کہ جو ہمارے ساتھ یہ زیادتی کرتے تھے، ہمیں تیرے ساتھ شریک کیا ہوا تھا انہوں نے، وہ خود پکڑوائیں گے اپنے پوجنے والوں کو اور بندگی کرنے والوں کو۔ وہم لہم جند محضرون فلا یحزنک قولہم، تو اے نبی آپ ان کی بات سے دل گرفتہ نہ ہوں، رنجیدہ نہ ہوں۔ انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ کہ یہ چھپا رہے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کر رہے ہیں۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، دیکھا نہیں کہ ہم نے اسے بنایا ہے ایک قطرے سے، ایک بوند سے، فاذا هو خصیم مبین، اب یہ بن گیا ہے جھگڑالو، ہم سے جھگڑ رہا ہے، ہماری آیات پر اعتراضات کر رہا ہے، ہمارے نبی سے جھگڑ رہا ہے۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، ہمارے بارے میں تو مثالیں بیان کرتا ہے، اعتراضات کرتا ہے، کیسے دوبارہ پیدا ہو جائے گا، کیسے اللہ پیدا کر دے گا دوبارہ جبکہ ہماری ہڈیاں گل سڑ کر بالکل جو ہے منتشر ہو جائیں گی۔ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، بہت کہتا ہے کون ہے جو زندہ کر دے گا ہڈیوں کو جبکہ وہ بالکل بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، ان سے کہہ دیجئے اے نبی، اسے زندہ کرے گی وہی ہستی جس نے کہ اس کو پہلی مرتبہ اٹھایا تھا۔ وہی دلیل جو 12 میں نے عرض کیا ہے کہ پہلی مرتبہ بنانا اور پیدا کرنا، پہلی مرتبہ کسی کام کرنا جو ہے مشکل ہے، یا دوسری مرتبہ۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہہ دیجئے ان سے کہ اسے زندہ کرے گا وہ کہ جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے، کون کہاں ہے،
کون کہاں دفن ہے، کس کے اجزاء کہاں کہاں منتشر ہو گئے ہیں، اس کے علم قدیم کے اندر اور علم کامل کے اندر تمام چیزیں محفوظ ہیں۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، جس نے تمہارے لیے ہرے درختوں سے آگ پیدا کر دی۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ ہرے بھرے درخت ہوتے ہیں، انہی کی لکڑیاں ہیں، سکھا کر اس میں سے آپ آگ جلاتے ہیں تو آگ نکلتی ہے، اور ایک یہ بھی ہے کہ بعض درخت بھی ایسے ہیں، بانس کا درخت ہے، اس کے اندر بھی رگڑنے سے آگ پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ اور بھی صحراؤں کے اندر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح کی چیزیں پیدا کی ہیں کہ وہاں پر بوقت ضرورت لوگ جو ہیں ان سے آگ کو پیدا کر لیں۔ مرخ اور عفار نامی کچھ پودے ہوتے تھے عرب میں کہ جن سے آگ جو ہے پیدا کی جا سکتی تھی۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، جس نے کہ ہرے درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کر دی۔ فاذا انتم منہ توقدون، تو تم اس سے آگ سلگاتے ہو۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم، تو کیا بھلا وہ ہستی جس نے آسمان اور زمین بنائے وہ اس پر قادر نہیں ہوگی کہ ان جیسی مخلوق دوبارہ پیدا کر دے۔ علی ان یخلق مثلہم، یہ ذرا نوٹ کیجئے یہاں پر، ہمیں جب دوبارہ پیدا کیا جائے گا تو بین ہی یہ جسم نہیں ہوں گے، اس جیسا جسم دیا جائے گا۔ مثل یہ کئی مرتبہ قرآن میں آئے گا، اور اس کی بات جو توجیہ جو سمجھ میں آ جائے گی آپ کے آسانی سے کہ میرا یہ جسم جو ہے یہ بھی مسلسل بدل رہا ہے، میری کھال کے اوپر سے سیلز اتر رہے ہیں، نئے بن رہے ہیں، میرے خون کے جو خلیات ہیں ریڈ اور وائٹ بلڈ کارپسل وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں۔ تو گویا کہ جو کچھ میں آج ہوں 10 برس پہلے وہ جسم میرا نہیں تھا، وہ جسم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اس کی جگہ نیا جسم بن چکا ہے، اور اس جسم کے اندر جو تغیرات آ رہے ہیں، جوانی میں اس کی کچھ کیفیت اور تھی، بڑھاپے میں اور ہے، تو بعین ہی یہ جسم نہیں ہوگا بلکہ اس جیسا جسم دیا جائے گا کہ جیسے جسم سے ہم نے نیکیاں یا بدیاں کمائی ہیں اسی طرح کے جسم کے ذریعے سے ہمیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ مثلہم ہے، الی یخلق مثلہم، ان جیسے انسان پیدا کر دے۔ اور اس میں یہ شکل بھی ہے جیسا کہ حضور کا ایک مرتبہ لطیفہ ہی سمجھ لیجئے کہ حضور کے پاس ایک بہت بوڑھی خاتون کوئی آئی اور انہوں نے کہا کہ حضور دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کرے۔ تو حضور نے فرمایا کہ بڑی بھی جنت میں بوڑھی عورتیں تو نہیں جا سکتی۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، وقال عز وجل كما ورد في سورة الانبیاء وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وقال عز وجل كما ورد في سورة الاعراف قل يا ايها الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، صدق اللہ۔ آج کے دن کو ہمارے ہاں عید النبی کے نام سے منائے جانے کا کچھ عرصے سے رواج ہوا۔ یہ رواج کچھ زیادہ پرانا نہیں، جہاں تک لفظ عید کا تعلق ہے اس کا انطباق تو اس پر کوئی غلط نہیں ہے، صحیح ہے، اس لیے کہ لغوی طور پر عید کے معنی ہے بار بار لوٹ کر آنے والی شے یا خوشی۔ ہر سال عید الفطر ہر سال آتی ہے، عید اضحیٰ ہر سال آتی ہے، عاد یعود، تو عید اسی سے لوٹ کر آنے والی، پلٹ کر آنے، اس اعتبار سے یہ یقیناً یوم عید ہے۔ لیکن یہ اصل میں اس کے لیے اس کا استعمال جو ہے یہ بہت ہی تھوڑے عرصے قبل شروع ہوا ہے، کوئی قدیم بات نہیں۔ اول تو یہ کہ حضور کی ولادت جو ہے 12 ربیع الاول متفق علیہ نہیں، حضور کی ولادت کی تاریخ طے نہیں، مہینہ تو طے ہے کہ ربیع الاول تھا، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، لیکن تاریخ متفق علیہ نہیں۔ بلکہ میرے نزدیک اس سلسلے میں قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ جو ایک بڑی عظیم کتاب کے مصنف ہے، اگرچہ وہ اتنی مشہور نہیں ہو سکی جتنے مولانا شبلی کی رحمۃ للعالمین مشہور ہوئی، لیکن بہت سے اعتبارات سے مولانا شبلی کی کتاب سے وہ بہت بڑھ کر ہے، بہت اونچی علمی اعتبار سے اس کا مقام بلند تر ہے، رحمۃ للعالمین 3۔ اور یہ جو تھے قاضی سلیمان سلمان منصور پوری، یہ تقویمات کے بڑے ماہر ہیں، گرگری کیلنڈر جو ہے جو کرسچن کیلنڈر ہے اس کو بھی خوب جانتے ہیں، اور یہ جو قمری کیلنڈر ہے اس سے بھی خوب واقف تھے، ہندی کیلنڈر سے بھی پوری طرح واقف تھے، اسی طریقے سے یہودیوں کے کیلنڈر سے بھی پوری طرح واقف تھے۔ تو اس میدان میں ان کا خاص چونکہ ایک معاملہ تھا تو انہوں نے طے کیا ہے یہ، اور میں اسی سے متفق ہوں کہ حضور کی تاریخ پیدائش 9 ربیع الاول، البتہ آپ کی تاریخ وفات متفق علیہ ہے 12 ربیع الاول۔ 12 ربیع الاول اصل میں حضور کے انتقال تھے، اور یہ مجھے تو یاد ہے اپنے بچپن کے اندر، ابھی میرا بچپن جو ہے تو 200 سال پرانا، یوں سمجھیے کہ پاکستان کے قیام سے پہلے تک یہ ہمارے ہاں 12 وفات کے طور پر منایا جاتا ہے، اس کا نام ہی تھا 12 وفات، 12 وفات، 12 ربیع الاول جو حضور کا یوم وفات۔
اس میں کوئی جشن کا تصور نہیں تھا، کوئی دھوم دھڑکا نہیں تھا، کوئی جلوس نہیں تھے۔ ہاں ضرور ہے کہ کبھی جلسے ہو جاتے تھے، میلاد کی محفلیں ہوتی تھی، لیکن میلاد کی محفلیں جو ہے وہ صرف یوم ولادت کو نہیں ہوتی تھی، وہ تو گویا کہ ہمارے ہاں کی ایک تہذیب کا ایک جز بن گیا تھا، خاص طور پر خواتین کے لیے، اور وہ تعلیم بالغہ کا ایک اچھا ذریعہ تھا۔ تو اس دن کیا کرتے تھے کہ کھانا پکا کر بڑے پیمانے پر غریبوں کو کھلایا جاتا، بس یہ اس کی ایک جو تھی وہ صورت تھی۔ باقی یہ کہ اس کے علاوہ کوئی دھوم دھڑکا اور کوئی اس کو عید قرار دینا جو ہے موجود۔ اس اعتبار سے غور کیا جائے تو ہمارے لیے ان چیزوں میں سوچنے کا ایک ہے مقام ہے کہ کچھ چیزیں، البتہ یہ کہا گیا ہے، میں اس پہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اس کی جو ایجاد کی گئی ہے عید میلاد النبی کی حد سے، ان کے موجد جو ہے مولانا احمد رضا خان بریلوی، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس وقت جو ہے شیعہ سنی کچھ معاملہ مسابقت کا شدت اختیار کیا، انہوں نے محسوس کیا کہ یہ شیعوں نے جو یہ محرم اور اس کے تعزیوں کا معاملہ شروع کرا، اس سے سنی عوام بھی بے انتہا متاثر، اس میں دھوم دھڑکا ہوتا ہے، اس پٹے کھیلے جاتے تھے، اس میں طرح طرح کے ساتھ تماشے ہوتے تھے، یہ وہ پرانے آج کل نہیں ہوتے ہوئے، لیکن ہمیں بچپن میں یاد ہے کہ وہ جو ہیں وہ پٹے کھیلے جا رہے ہیں، گویا کہ شمشیر سنی کے مظاہرے ہو رہے ہیں، تب سب جاتے تھے، ہم بھی جاتے تھے، جا کر دیکھتے تھے، سب مسلمان شریک ہو رہے ہیں۔ اب اس ضمن میں جو بھی کچھ بیان کیا جاتا تھا وہ اس کا ظاہر بات ہے کہ ہمارے ذہنوں پر، ہمارے تحت شعور پر اثر پڑ رہا ہے۔ تو یہ جو ہے اس کا ایک دعویٰ کرنے کے لیے کہ اس کا علاج ہم سنی بھی کریں تو کوئی ایسی ہی چیز ہونی چاہیے جو لوگوں کی دلچسپی کا ذریعہ بن جائے، مدعی بن جائے، اور لوگ اس کے اندر ذوق شریک ہوں۔ تو یہ میلاد النبی کے جلوس جو ہیں ان کے موجد جو ہے مولانا احمد رضا خان بریلوی۔ بہرحال یہ بات تو میں نے ایک ٹیکنیکل انداز سے آپ سے کہی ہے، بہرحال یہ دن خوشی کا دن ہے، ولادت کا دن ہے اور وفات کا دن ہے، تو یہ حضور کے لیے اصل میں تو یہ دن ہونا چاہیے شکرانے کا دن، اس لیے کہ ہماری عیدوں کے ساتھ لفظ شکر آتا ہے قرآن میں۔ عید الفطر کا ذکر ہے سورہ بقرہ میں، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور عید الاضحیٰ کا ذکر ہے كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اسی طریقے سے اگر واقعات حضور کا ولادت کے دن کا معاملہ خاص رکھے تو اس میں وہ تو شکرانہ ہونا ہے، اور اس شکرانے کی شان کیا ہے؟ جب ہم عید کے لیے جاتے ہیں تو تکبیر رب کا نغمہ ہمارے زبانوں پر ہونا چاہیے، ہوتا نہیں ہے، لوگ چھوڑ گئے ان چیزوں کو، لیکن یہ کہ پڑھنا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، جیسے عیدین کی نمازوں میں یہ اضافی تکبیرات ہیں، تو یہ تکبیرات جو ہیں یہ جاتے آتے ہوئے یہ جو ہے مسنون ہے، یہ پسندیدہ ہے، اس کو ہم چھوڑ سکتے۔ اسی طریقے سے نماز جو ہے ہم کہتے ہیں دو رکعت شکرانہ، تو اصل میں تو اس کو شکرانے کے طور پر بنایا جائے، اس میں ظاہر بات ہے خیرات کی جائے، غریبوں کو کھانا کھلایا جائے، جیسے عید الفطر کے ساتھ فطرانہ ہے تاکہ غریب بھی اس عید الفطر کی خوشیوں میں کچھ شریک ہو سکے۔ عید الاضحیٰ کے ساتھ غریبوں کے لیے گوشت کھانے کا معاملہ ہے، یہ ایک تہائی جو ہے آپ کو اپنی قربانی کا گوشت لازماً جو ہے خیرات کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے، اور وہ غریبوں کو بھی جنہیں کو یعنی گوشت کو دیکھنے کی جو ہے وہ جو نہیں ہوتی صورت پیدا ہوتی بسا اوقات، وہ ان کو یہ ہے کہ گوشت کھانے کو۔ تو یہ چند باتیں تو میں نے کی ہے آج اس عید میلاد النبی کے نام کے حوالے سے، اس کا پس منظر کیا ہے۔ دیکھیے ختم نبوت جو ہے ہمارے عقائد کے اندر لازماً شامل ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے، آخری۔ یوں سمجھ کہ بعض روایات کے روح سے اگر 1.25 لاکھ انبیاء دنیا میں آئے ہیں تو اس کی آخری کڑی بھی صرف حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان 1.25 لاکھ میں سے وہ بھی جو نبی بھی تھے، رسول بھی تھے۔ رسول جو ہوتا لازماً نبی ہوتا ہے، ہر نبی لازماً رسول، تو 313 کی جو ہے تعداد بتائی گئی ہے کہ رسول آئے ہیں دنیا میں، آخری رسول بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ختم نبوت کے 2 مفہوم ہیں جن میں سے ایک بہت عام ہوا ہے، اس کی خاص وجہ ہے، اس کا تعلق ہے شریعت سے، قانون سے۔ وہ ختم نبوت کا مفہوم کیا ہے کہ آپ آخری نبی، آخری رسول، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں۔ جس نے دعویٰ کیا وہ جھوٹا، دجال، کذاب، کافر، مرتد، اور جس نے اس کی تصدیق کی وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج۔ اب یہ چونکہ ہے قانونی مسئلہ، کوئی شخص مسلمان رہا یا نہیں رہا، لہذا اس پہلو پر تو علماء نے پوری توجہ سے اس کے دلائل دیے۔ البتہ آپ نے نوٹ کیا گیا ہو کہ اس کے لیے عام طور پر ایک ہی آیت ہے قرآن کی جو پیش کی، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم، محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ یہ اصل میں
جو معاملہ ہوا تھا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کے حوالے سے ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں۔ یہ آیت آپ نے بے شمار مرتبہ سنی ہوگی، اور ظاہر بات ہے کہ ختم نبوت کے موضوع پر یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے موضوع پر جہاں کہیں بھی خطاب ہوگا، وعظ ہوگا، تقریر ہوگی، اس میں لازماً یہ آیت مبارکہ کھول۔ تو ایک مفہوم تو یہ ہے، اور اس کے حوالے سے یہ آیت جو پیش کی ہے اور صحیح۔ دوسرا مفہوم اور ہے، نبوت اور رسالت حضور پر کامل ہوئی، یہ دوسرا پہلو۔ اور نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ حضور کی فضیلت کس میں ہے؟ ختم نبوت میں کوئی فضیلت نہیں ہے، بس بڑی معنی کہ ختم ہو گئی، ایک شے تھی اب نہیں رہی، ایک واقعہ ہے، بس اس میں فضیلت کا پہلو کون سا؟ بلکہ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اصل میں غلام احمد قادیانی نے لعنت اللہ علیہ جو اپنے دعوی کا آغاز کیا تھا وہ یہی سے کیا تھا۔ اس نے اجرائے وحی کا فلسفہ پیش کیا کہ وحی تو جاری ہے، وحی کا سلسلہ بند نہیں ہو سکتا، کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وحی رحمت ہے۔ اب یہ بات لوگوں کو اپیل کی، وحی تو رحمت ہے، تو یہ رحمت کا سلسلہ کیسے بند ہو سکتا؟ تو اجرائے وحی سے بات شروع کی، اور اس کو پھر آگے بڑھتا گیا۔ مہدی موعود ہونے کا وعدہ کیا، پھر اس نے مسیح موعود ہونے کا وعدہ کیا، پھر نبی کا دعویٰ کر دیا بالکل سے۔ لیکن یہ بنیادی بات وہ تھی کہ جس نے لوگوں کو، میں اس کی بات وضاحت کرتا ہوں، تو در حقیقت ختم نبوت کے یہ دو مفہوم میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ لفظ ختم میں اردو میں بھی موجود ہے، ایک یہ ہے کہ پیسے ختم ہو، آٹا ختم ہو گیا، یہ ایک مفہوم ہے۔ ایک یہ کہ اسکول کا طالب علم کہتا ہے کہ میں نے اپنا کام ختم کر لیا، تو یہ ختم جو ہے پورا، میں نے اپنا کام پورا کر، یہ ختم جو ہے یہاں پر اس معنی میں۔ تو اس معنی میں ایک ہے حضور پر ختم نبوت کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں۔ ایک ہے ختم نبوت اس معنی میں کہ آپ پر نبوت اور رسالت کی تکمیل ہوئی ہے۔ اب اس کے لیے جو قرآن مجید کی آیت ہے، جو میں چاہتا ہوں کہ آپ اچھی طرح نوٹ کر لیں، جو 3 مرتبہ آئی قرآن میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین، یہ ہے اصل آیت۔ اس کو ایمفیسائز نہیں کیا گیا، اس پر توجہ نہیں کی کہ اصل میں تکمیل نبوت و رسالت کی مذہب یہ آیت۔ اس کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ بات سامنے آتی ہے کہ محمد رسول اللہ کا مقام کیا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا نا کہ ایک چیز مسلسل چلی آ رہی تھی، ایک جگہ ختم ہو گئی، ٹھیک ہے ختم ہو گئی، ایک واقعہ ہے، لیکن اس میں فضیلت تو کوئی نہیں۔ ایک ہے ایک چیز رفتہ تدریجاً ارتقاء کے مراحل طے کرتے ہوئے اپنے کلائمیکس کو پہنچی اور ختم ہوئی۔ زمین و آسمان کا فرق، ایک چیز اپنے عروج کو پہنچ کر ختم ہوئی، ایک چیز کلائمیکس کو پہنچ کر ختم ہوئی۔ یہ ہے اصل معاملہ کہ جو حضور کی اس میں فضیلت ہے، جس میں اندر حضور کا مقام جو ہے انبیاء کرام کے مقدس گروہ کے اندر معین ہوتا ہے کہ آپ پر نبوت و رسالت کی تکمیل ہو۔ حضور پر نبوت ختم ہو گئی، آپ کے بعد نبوت نہیں ہے، رسالت نہیں ہے، جس نے دعویٰ کیا وہ کذاب جا۔ اب لیجیے حدیث کے جو اس اتمام نبوت و رسالت کے اعتبار سے، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں۔ یہ بارہا میں نے آپ سے کہا ہے کہ جو حدیث متفق علیہ ہو اس سے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے حدیث کے مستند ہونے، وہ قرآن مجید کے قریب ہی پہنچ جاتی ہے وہ حدیث اپنے سند کے اعتبار۔ قرآن قرآن ہے، حدیث حدیث ہے۔ قرآن لفظاً وحی ہے، حدیث مانن وحی ہے۔ قرآن محفوظ ہے لفظاً، حدیث محفوظ نہیں ہے لفظاً، لیکن سند کے اعتبار سے جو متفق علیہ روایت ہوگی وہ قرآن مجید ہی کے قریب پہنچ۔ اس روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا مثلی و مثل الانبیاء، میری اور باقی دوسرے رسول نبیوں کی مثال ہے کمثل قصر، ایک محل کی ہے، ایک عمارت بڑی شاندار بنائی گئی، احسن بنیانہ، اس کی تعمیر بہت عمدہ ہوئی، بہت اعلیٰ ہوئی، بہت حسین، وَتُرِكَ مِنْهُ مَوْضِعَ لَبْنَةٍ، لیکن ایک جگہ پر اس میں رکھنا چھوڑ دیا گیا۔ بہت ساری شاندار رکھنا ہے، یہ کیا ہے، کس لیے ہے، کیوں چھوڑ دیا گیا، کیوں تکمیل نہیں کی گئی؟ فَطَافَ بِهِ النَّظَّارُ، تو نظارہ کرنے والے، دیکھنے والے سیاح لوگ آتے تھے اور وہ اس کا طواف کرتے تھے، اس کے گرد جو ہے چکر لگاتے تھے، یتعجبون، اور تعجب کرتے تھے، من حسن بنیانہ، اس کی انتہائی خوبصورت جو عمارت ہوئی ہے اس کی تعریف کرتے تھے، الا موضع تلک اللبنہ، سوائے اس ایک اینٹ، یا کہہ لیجئے وہ ایک پتھر، اس زمانے میں اینٹوں کا رواج نہیں تھا تو پتھروں سے بنتی تھی، اس کی کچھ جگہ چھوڑ دی گئی۔ اب فرمایا آپ نے فَكُنْتُ أَنَا سَجَدْتُ مَوْضِعَ اللَّبْنَةِ خُتِمَ بِي النُّبِيَّانُ وَخُتِمَ بِي الرُّسُلُ، تو میں وہ اینٹ ہوں، میں وہ پتھر ہوں جس نے آ کر اس رکھنے کو پر کر دیا ہے، بند کر دیا ہے،
اور میرے ذریعے سے وہ عمارت بھی مکمل کر دی گئی اور میرے ذریعے سے رسولوں کو بھی مکمل کر دیا گیا، رسالت کی بھی تکمیل ہو گئی۔ وفی روایت، ایک اور روایت میں الفاظ ہے فَأَنَا الْلَبْنَةُ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ، میں ہوں وہ اینٹ یا وہ پتھر اور میں ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی۔ اب احادیث کی حد تک تو معاملہ یہ ہو گیا۔ اب آئیے آپ اس آیت، یہ جو آیت ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تین جگہ آئی، دو جگہ اس کا اختتام ہے ان الفاظ کے ساتھ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور ایک جگہ ہے وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ میں اس جو مختلف فی حصہ ہے اس کا اس وقت اس پر بحث نہیں کر رہا، جو بالکل متفق علیہ ہے، جس میں ایک شوشے کا فرق بھی نہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین، یہ ایگزیکٹلی یہی الفاظ، ایک حرف کا دو دور کی بات ہے، ایک شوشے تک کا۔ اور دوسری بات یہ نوٹ کیجئے، یہ الفاظ کسی اور رسول کے لیے قرآن میں نہیں۔ بعض الفاظ مشترک ہیں، بشیر، سارے انبیاء بشیر تھے، حضور بھی بشیر، نذیر، سارے خبردار کرنے والے تھے، حضور بھی خبردار کرنے والے، مبلغ، معلم، یہ سارے آپ ناصح، میں تمہیں انصح لکم، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، یہ سارے الفاظ مشترک۔ شاہد، گواہ، یہ بھی مشترک ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یہ الفاظ۔ لیکن یہ الفاظ قرآن مجید میں جو تین مرتبہ حضور کے لیے آ رہے ہیں، کسی اور نبی اور رسول کے لیے ایک مرتبہ بھی، تو معلوم ہوا کہ یہی الفاظ ہیں جو حضور کی امتیازی حیثیت کو واضح۔ تو ساری توجہ ان پر ہونی چاہیے، جسے ہم کہتے ہیں مائکروسکوپ کو فکس کر دیجیے اس کے اوپر۔ هو الذی ارسل رسولہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، بالہدی، ہدایت بھیج کر، الہدا دے کر، اور دین حق دے کر، دو چیزیں دے کر بھیجا گیا۔ اور کس لیے بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ دین حق کو غالب کر دے پورے نظام دین پر، پورے نظام زندگی پر، یا تمام ادیان پر، تمام نظاموں پر۔ یہ جو آیت ہے یہ در حقیقت نبوت اور رسالت دونوں کے اعتبار سے حضور پر اکمال اور تکمیل اور اتمام اور تتمیم کی مدد ہے۔ حضور کو دے کر جو دو چیزیں بھیجا گیا ہے، اب اس کو نوٹ کی۔ وہ جو نبوت اور رسالت کی بات میں عرض کر رہا تھا، جو شخص نبی بھی ہے رسول بھی ہے، اس کی شخصیت کے دو پہلو ہو جائیں گے۔ نبوت کا پہلو ہے اللہ سے لینے والا، جیسے اینٹینا کو لگا رکھا ہے آپ نے اور وہ ہوا میں سے وہ لے رہا ہے وہ جو سگنلز، یہ ہے نبوت۔ رسالت ہے پہنچانا، یہ ہے رسالت جو ہے یہ لوگوں کو پہنچانا، اللہ سے لیتا ہے لوگوں تک پہنچانا، یہ جو ہے کہ نبی اور رسول کا جو فنکشن ہے۔ اللہ سے جو دو چیزیں ملی ان میں تکمیل کا پہلو کیا؟ الہدا، دی گائیڈنس، دی ٹوٹل گائیڈنس قرآن مجید۔ اس کو اس اعتبار سے سمجھیے کہ یہ تو نبوت کے آغاز سے ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے۔ سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں آخر میں کہا گیا ہے، جب حضرت آدم کو حکم ہوا کہ اب اٹھو اور زمین کا چارج سنبھالو، وہیں آباد رہو گے، وہاں فرما دیا گیا وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ یہ ہمیشہ کے لیے چارٹر ہے ابدی جو دیا گیا ہے حضرت آدم کو زمین کا چارج سنبھلواتے ہوئے۔ جب جب کوئی ہدایت میری طرف سے تمہارے پاس آئے، تمہارے سے مراد ہے تمہارے اور تمہاری نسل کے پاس آئے، تو جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ حزن ہوگا، اور جو ہماری آیات، وہ ہماری آیات کی شکل میں ہدایت آئے گی، جو ہماری آیات کا انکار کرے گا وہ جہنمی ہوگا، آگ میں رہے گا ہمیشہ۔ تو ہدایت تو آدم سے چلی آ رہی ہے، حضور تک آ رہی ہے، لیکن اصل بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اس ہدایت میں ارتقائی عمل جاری رہا ہے، یہ ارتقاء کے مرحلوں سے گزرتی ہوئی تکمیل کو پہنچی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک دور تھا انسان کا کہ ابھی انسانی ذہن اعتبار سے انسان جو ہے شعور کے اعتبار سے عہد طفولیت میں تھا، بچپن تھا۔ اب آپ نوٹ کیجئے کہ ابھی نہ کوئی تمدن، نہ کوئی تہذیب، نہ کوئی فلسفہ، نہ کوئی سائنس، نہ کوئی علوم، نہ کوئی یونیورسٹیاں، اس وقت جو انسانی شعور کی سطح تھی اس کے مطابق ہی ہدایت دی جا سکتی تھی، کامل ہدایت نہیں دی جا سکتی۔ اس کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ آپ کا بچہ پرائمری کا طالب علم ہے، آپ اس کو پی ایچ ڈی استاد رکھ دیجیے تو پی ایچ ڈی کیا پڑھائے گا اسے؟ وہ ظاہر بات ہے پڑھائے گا تو وہی کچھ جو کہ وہ پڑھنے کی استعداد رکھتا ہے۔ لہذا یہ ہدایت جو ہے یہ ہر دور کی ذہنی اور شعوری سطح کے مطابق یہ ترقی کرتے 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 یہ ایک خاص مقام تک پہنچی ہے، جہاں انسانی شعور اور انسانی ذہن اور انسان کی صلاحیت جو ہے فکری،
وہ اس جگہ پہنچ گئی تھی جسے ہم کہیں گے میچور ہو گیا نوع انسانی، اور اب وہ آگے جو ہدایت دے دی گئی ہے اس کی روشنی میں اگلا راستہ خود دیکھ سکتا ہے۔ اسی کا نام اجتہاد ہے۔ البتہ یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے، یہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں کہی، ہدایت کے دو حصے ہیں، ایک ہدایت اصولی ایمانیات ماورائی حقیقتوں کی ہدایت، یہ کائنات کیا ہے، آخرت کیا ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، یہ موت کے بعد کیا ہونا ہے، یہ فرشتوں کا معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے، ماورائی میٹافزیکل ہدایت اول روز سے کامل ہے، اول روز سے کامل ہے۔ تمام انبیاء نے وہی تعلیم دی ہے، ایمانیات کے معاملے میں کوئی فرق نہیں ہوا تمام نبیوں کے مابین، ایمان تو وہی ہے۔ البتہ عمل کا معاملہ، کیا کرو کیا نہ کرو، کیا مسائل ہیں۔ ابھی ظاہر بات ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ اگر ابتدائی دور میں ہے تو اس کو اسی کے حوالے سے ہدایت دی ہے، وہ ہدایت عملی جو ہے وہ ترقی کرتے کرتے تدریجاً ارتقا پذیر ہو کر آج سے 1400 برس قبل تقریباً وہ شعور کی اس سطح کو پہنچی ہے کہ اب آخری اور کامل ہدایت نامہ دے دیا جائے۔ اب اس میں دو باتیں نوٹ کی، اس کی گواہی کیا ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ تورات بھی اللہ کی کتاب تھی، بلکہ ہے ہمارا ایمان، تحریف ہوگی لیکن ہے تو صحیح۔ قرآن کہتا ہے خود سورہ مائدہ، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، ہم نے ہی تورات نازل کی تھی، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ اس دور کے حساب سے ہدایت مکمل تھی، اس میں نور بھی تھا۔ پھر انجیل آئی، ہم نے انجیل نازل کی، عیسیٰ ابن مریم کو عطا کی، فیہ ھدی و نور، اس میں بھی ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا، اور یہ الہدیٰ ہے۔ اچھا اب سوال پیدا ہوتا ہے، قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا، تورات کا نہیں لیا، کیوں؟ اگر تورات کا بھی ذمہ لیتا اللہ تو کیا تحریف ہو سکتی تھی؟ اگر اللہ کا ذمہ ہوتا تو کیا کوئی تحریف کر سکتا تھا؟ اور دوسری طرف ناراض نہ ہو، اگر قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نہ لیتا تو کیا ہم تحریف نہ کر دیتے؟ کیا بعد آنے والے تھے؟ ترجموں میں ہم نے تحریفیں کی ہیں، تفسیروں میں ہم نے تحریفیں کی، متن میں نہیں ہو سکتی، ہو ہی نہیں سکتی، کیوں نہیں ہو سکتی؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اب اس آیت کا پہلا حصہ تو مشترک ہے، تورات کس نے نازل کی؟ اللہ نے کی، ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا، تو قرآن نے خود کہا انا انزلنا التوراۃ، تو نزول کا حصہ تو مشترک ہے، قرآن اور تورات اور انجیل اور کتابیں صحف ابراہیم وغیرہ وغیرہ۔ حفاظت کا ذمہ صرف قرآن کے لیے کیوں؟ میں یہ کہا کرتا ہوں ذرا لطیف انداز میں کہ ان کتابوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اللہ سے شکوہ کریں کہ ہمارے ساتھ یہ سوتیلی بیٹیوں والا سلوک کیوں کیا؟ اب بھی تیری کتاب ہے، قرآن بھی تیری کتاب ہے، وجہ کیا؟ بھائی تمہارے اندر ہدایت کامل نہیں ہوئی تھی، تم تو اصل میں انٹرم پیریڈ کے لیے ہدایات پر مشتمل تھی۔ یہ نوٹ کیجیے لفظ ہدایت اور ہدایات، اس لیے کہ تورات کے لیے سب سے اہم لفظ جو ہے وہ 10 commandments، ہدایات۔ عبوری دور کے لیے، انٹرم پیریڈ کے لیے جو ہے نوع انسانی کے لیے ہدایات دے کر نازل کیا گیا تھا، الہدیٰ آنی تھی۔ تو اللہ کو کوئی میوزیم سجانے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے جب وہ آخری ہدایت آ کر کامل ہو گئی تب یہ ہے کہ اس کی حفاظت کرنی، تو اور ہدایت آگے نہیں۔ یہاں وہ مسئلہ میں حل کر دوں جو قادیانی کی بات میں نے کہا تھا، میں بعد میں عرض کروں گا۔ ایک قادیانی نوجوان سے میری بات ہو رہی، میں نے اس سے دو باتیں پوچھی، یہ بتاؤ کہ کیا تم مانتے ہو کہ قرآن میں ہدایت کامل ہو گئی؟ کہ بالکل۔ اچھا کیا تم یہ مانتے ہو کہ قرآن محفوظ ہے، اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی؟ بالکل بالکل بالکل۔ تو پھر مجھے وحی کی ضرورت بتاؤ، جب ہدایت کامل ہو گئی اور محفوظ بھی ہے تو مزید وحی کی ضرورت کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا شغل تو نہیں ہے، یہ تو حکمت کے تحت جو کام ہوتا ہے حکمت سے، ضرورت سے ہوتا ہے۔ وہی ہدایت کے لیے تھی، ہم مانتے ہیں ہدایت کامل ہو چکی بھائی، اس گلاس میں جتنا پانی آ سکتا تھا آ چکا، آپ کہاں ڈالو گے؟ جو پانی ڈالو گے وہ ادھر ادھر بگڑ جائے گا۔ یہ ہے دلیل اصل میں ختم نبوت کی جو بدقسمتی سے ہماری طرف سے پیش نہیں۔ وہ مجھے آج تک یاد ہے کہ وہ جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں، کیونکہ نمرود کے بارے میں فبہت الذی کفر، وہ نوجوان مبہوت ہو کر رہ گیا، اس کے بعد کوئی جواب نہیں کہ ہدایت مکمل ہو گئی اور محفوظ ہے، یا تو یوں کہو کہ نہیں اس میں تحریف ہو گئی ہے، اب ضرورت ہے کہ کوئی نبی آئے وہ اس کے اندر آ کر بتائے کہ صحیح کیا تھا غلط کیا تھا، کوئی کمی تھی تو اس کو پورا کرے، کوئی غلطی ہوئی تو اس کی تصحیح کرے۔ لیکن اگر قرآن کو مان لے کوئی شخص کہ اس میں ہدایت کامل ہو گئی اور یہ کہ وہ محفوظ ہے، تو پھر کسی اجراء وحی کی بنیاد ہی پیدا نہیں ہوتی، جہاں سے اس شخص نے فتنے کا آغاز کیا تھا اسی کی جڑ پڑتا۔ اس میں دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ حضور سے مثلاً قبل نبی اور رسول کون تھے؟ حضرت عیسیٰ۔
یہ 600 برس جو ہے حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد کے درمیان فترت اولا، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دنیا میں کوئی نبی یا رسول نہ ہو. ان 600 برسوں میں نہ کوئی نبی رسول، پھر تکمیلی رسالت اور نبوت آ گئی. حضرت مسیح کا یہ قول موجود ہے آج بھی. اپنے حواریین سے کہا میں ابھی مجھے تم سے بہت سی باتیں اور کہنی تھی، لیکن ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے. جب وہ فارقلیت آئے گا تو سب کچھ بتائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے فارقلیت کا لفظ جو ہے ان کے حلق میں ہڈی بن کر پھنسا ہوا، پیریکلائٹوس، پیریکلوٹوس اور پیراکلیٹ، اس لیے کہ اس کے معنی ہے محمد، جو اصل لفظ تھا محمد، قابل تعریف. اب انہوں نے ترجمہ کیا کمفرٹر، جو کہ آ کے تسلی دے گا. وہ مختلف اس کو بدلا ہے، اس کے اندر تحریف کی ہے. لہذا یہ جو فارقلیت آئیں گے، جو کہ محمد ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آ کر تمہیں سب کچھ بتائیں گے. یعنی ساری تعلیم، تکمیل والی تعلیم جو ہے اس کا معاملہ ابھی ہے محمد کے لیے. ابھی تم اس قابل نہیں ہو. 600 برس اور تمہاری زندگی جو ہے وہ ہو جائے، آگے بڑھ جائے، تب وہ الہدیٰ آئے. نمبر 2 دے کر کیا چیز بھیجے گئے؟ دین حق. اور دین حق کیا ہے؟ مکمل نظام جو مبنی بر حق ہے. سب سے بڑا حق کیا ہے؟ کائنات اللہ کی ہے، اسی کا حکم چلنا چاہیے. دین حق کیا ہے؟ ایک پورا نظام زندگی جو اللہ کی حاکمیت کے اصول اور پوری زندگی کے تمام اصول اور تمام پہلو اجتماعی اور انفرادی وہ اللہ کی بندگی اور عبادت کے اندر آ جائیں. یہ دین حق ہے. اور یہی نظام عدل ہے. ظاہر بات ہے کہ جب بھی انسان کچھ سوچے گا اس کی ایبسولوٹلی آبجیکٹو تھنکنگ ناممکن ہے. یہ دنیا میں مانا جاتا ہے. اپنی ذات کو علیحدہ کر کے آپ سوچ نہیں سکتے. کچھ نہ کچھ سبجیکٹیوٹی شامل ہو کر جائے گی. ایبسولوٹ آبجیکٹیوٹی کہتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ امپاسبل. سرمایہ دار سوچے گا تو اپنے فائدے کی سوچے گا، مزدور کی بات کو سوچ ہی نہیں سکتا. مزدور کے گھر میں جو فاقہ آ رہا ہے اسے اس کا کیا احساس ہے؟ مزدور سوچے گا تو اپنے فائدے کی سوچے گا، وہ سرمایہ دار کے مفاد کو نہیں دیکھ سکتا. اس کی مصلحت ہے کیا؟ اس کی بھی مصلحت ہے. تو یہ معاملہ جو ہے دو طرفہ ہے. نظام صرف اللہ دے سکتا جو خالق ہے سب کا. وہ دین حق دیا گیا ہے محمد رسول اللہ. اچھا، اب یہ دین حق بھی کامل ہوا ہے حضور. اس کے بھی تدریجی ارتقا ہے. ایک زمانہ تھا کہ ہم غاروں میں رہتے تھے، ہمارے آباء و اجداد، کوئی اجتماعی زندگی کا تصور تھا، کوئی تمدن کا کوئی معاملہ تھا، کوئی میونسپلٹی بھی نہیں تھی، کوئی گلیوں میں جھاڑو دینے کا کوئی انتظام نہیں تھا، کوئی رات کو جو ہے وہ گلیوں کو روشن کرتا، کچھ بھی نہیں. پھر ایک دور آیا قبائلی نظام. اب ایک نظام بن گیا. قبیلے کا سردار ہے، تمہیں ماننا پڑے گا حکم. تم اس قبیلے کے فرد ہو اور اس قبیلے کی ریت اور رسم یہ ہے، تمہیں چلنا پڑے گا. نظام جب آتا پابندیاں آتی. اس سے آگے بڑھے سٹی اسٹیٹس قائم ہوئے. کچھ قبیلے آ گئے، ایک جگہ رہ رہے. اب اپنی جگہ پر وہ ایک یونٹ ہے، ہر قبیلہ یونٹ ہے، ایک سردار ہے اپنی جگہ پر، وہ ایک یونٹ ہے. لیکن مل جل کر رہیں گے. وہ اصول کیا ہوں گے؟ انٹر ٹرائبل معاملات کیسے طے ہوں گے؟ یہاں سے دستور کا آغاز. Now you need a constitution. کوئی معاہدہ ہوگا قبیلوں کے مابین، تبھی تو وہ ایک شہر میں رہ سکتے. اور نوٹ کیجئے حضور کی سیرت مطہرہ میں مدینہ جو ہے وہ اس مقام پر اٹ واز اے اسٹیٹ. اس میں مختلف قبیلے، 5 قبیلے آ گئے اور ان کے درمیان جو معاہدے تھے ان میں سے ایک بات صرف بیان کروں گا. اوس کا قبیلہ بڑا تھا، خزرج کا چھوٹا تھا. اگر کوئی اوسی خزرجی کو قتل کر دے تو 3 گنا تاوان دینا پڑے گا، اور اگر کوئی خزرجی اوسی کو قتل کر دے تو 3/4 تاوان دینا پڑے گا. اب آپ سوچئے اوسی نوجوان کا خون کھولتا نہیں ہوگا کہ کیا میری جان کی قیمت اس خزرجی نوجوان کی جان سے 3/4 ہے؟ ہاؤ کم؟ بٹ یو ہیو ٹو ایکسپٹ اٹ، یو بیلانگ ٹو اوس. اور اوس کا یہ معاہدہ ہے. یہ بات سامنے آ گئی. اور پابندیوں پر پابندیاں چڑھ رہی ہیں. قبیلے کی پابندی کی اور اس سے اوپر اب یہ وہ جو انٹر ٹرائبل کانسٹیٹیوشن بنا اس کی پابندی. اس سے آگے چل کر ایمپائرز وجود ہیں. اب بادشاہ ہے، محل ہیں، سٹینڈنگ آرمیز ہیں. کسان محنت کرتا ہے خون پسینے کی اور اس کی فصل میں سے آ کر لانس شیئر جو ہے جاگیردار لے جاتا ہے. اس میں سے کچھ اپنے پاس رکھتا ہے، کچھ دیتا ہے بادشاہ. بادشاہ اس کی بنیاد پر فوجیں کھڑی کرتا ہے. جاگیرداروں کو بھی 20,000 منصبدار ہے تو 20,000 فوج اسے رکھنی پڑے گی. جب بادشاہ جنگ ہوگی تو وہ بلائے گا، لاؤ اب کہاں 20,000؟ تمہیں اتنی بڑی جاگیر دینی تھی، اس کا سارا لگان تم لیتے تھے، تو اب لاؤ 20,000، لاؤ 5,000 5,000 منصبدار، 20,000 منصبدار. یہ نظام دنیا میں آیا ہے، امپیریلزم. اور اب انسان کے لیے بدترین ظلم کسان کی محنت اور عیش، بادشاہ اور جاگیردار. کرگے پر بیٹھا ہوا کوئی بن رہا ہے کپڑا، ٹیکس دو.
اور ٹیکس نہیں دو گے ذرا سر اٹھایا گردن اڑا دی جائے گی، کھڑی ہے فوجیں۔ یہ دور تھا جس میں انسانی تمدن اس مقام تک پہنچ گیا تھا اور ظلم اس انتہا کو پہنچ گیا تھا کہ اب دین حق کامل شکل میں دیا گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کا اتمام کر دیا۔ یہ نوٹ کیجئے، اکمال اور تکمیل، اتمام اور تکمیل یہ حضور کے بارے میں قرآن میں بار بار آتا ہے، اس لیے کہ تکمیل جو میں نے کہا تکمیل نبوت، تکمیل رسالت، تکمیل دین، الیوم اکملت لکم دینکم، اور تکمیل ہدایت، نعمت ہدایت، اصل نعمت ہدایت ہے، یہ میں نے بارہ بیان کیا ہے۔ کوئی شے دنیا میں ہدایت وہ جو ہے نعمت نہیں ہے جب تک نعمت ہدایت شامل نہ ہو۔ اولاد نعمت نہیں ہے، اگر آوارہ ہو کر اٹھی تو آپ کے بڑھاپے میں سوہان روح بن جائے گی۔ آپ دولت نعمت نہیں ہے، اگر آپ نے اس کی وجہ سے آوارگی کی، عیاشیاں کی، بدماشیاں کی، تو یہ دولت جو ہے زحمت ہے، رحمت نہ۔ ہاں اولاد کے ساتھ ہدایت ہے، اب یہ نعمت ہے، اب یہ سب کا جاریہ ہے۔ دولت کے ساتھ ہی آپ کو ہدایت بھی ملی ہے، آپ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، لوگوں کے لیے خرچ کرتے ہیں، ضرورت مندوں کے لیے خرچ کرتے ہیں، یہ نعمت۔ تو نعمت جو ہے اتممت علیکم نعمتی الیوم اکملت لکم دینکم، یہ دین ہے، دین حق جو کامل ہو گیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت ہدایت کا اتمام کر دیا ہے، وہ الہدیٰ جو میں بیان کر چکا ہوں۔ تو دو چیزیں جو حضور دے کر بھیجے گئے وہ دونوں تکمیلی اعتبار سے بلند ترین مقام پر ہیں۔ الہدیٰ مکمل ہو گئی، ہدایت اس کے اندر کامل ہو گئی۔ دین حق میں نظام زندگی، the political socio-economic system given by Allah, the system of social justice given by Allah، یہ دین حق کی شکل میں مکمل ہو۔ یہ ہے وہ لینے والا حصہ۔ اب دینے والا حصہ، دینے والے حصے کے اندر پہلا مرحلہ ہوتا ہے تبلیغ، دعوت، اشاعت۔ باقی نبیوں کے ہاں ہمیں وہی کچھ نظر آتا۔ دوسرا مرحلہ جو حضور کے لیے خاص ہے